ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا الملك نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر کبھی کسی مسلمان کے بارے میں مجمع کو لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ منہدم کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے حجر اسود کو توڑنے کی کوشش کی ہے، جس نے بیت اللہ کی دیواروں پر ہتھوڑا چلانے کی کوشش کی ہے، تو 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ تمام عالم اسلام، امت مسلمہ اور ہر مسلمان، چاہے وہ خواص میں سے ہو چاہے وہ عوام میں سے ہو، ایک گنہگار مسلمان ہو یا اعلیٰ درجے کا نیکوکار مسلمان ہو، تمام مسلمانوں کے جذبات کا کیا عالم ہوگا اگر چوک پر کھڑے ہو کر، چوراہے پر، سڑک پر کسی ایسے آدمی کی نشاندہی کر دی جائے کہ یہ وہ مسلمان ہے جس نے بیت اللہ پر ہتھوڑا چلانے کی کوشش کی ہے، تو ذرا بتائیے کہ باقی تمام کے تمام مسلمانوں کی نفرت کا اس شخص سے کیا عالم ہوگا، اور کیا ان اشتعالی جذبات کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ، اللہ رب العزت کا گھر، اللہ کی تجلیات کا مرکز، قبلہ، مسلمانوں کا منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ، مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ عقیدت کا کوئی مقام بلند نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کعبے اور بیت اللہ کی دیواروں پر ہتھوڑا چلانے والے سے زیادہ بدبخت انسان روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، آپ اندازہ لگائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کا، قرآن کریم کی آیات اور احادیث تجربہ کا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا خانہ کعبہ کو منہدم کر دینے کے مترادف ہے۔ تو خانہ کعبہ کو کوئی منہدم کرنے کی کوشش کرے، وہ تو ہماری نفرتوں کا مرکز، وہ تو ہمارے درمیان کے اندر بغض کا، عداوت کا ٹارگٹ اور نشانہ، ہم اسے قتل کرنے کے لیے دوڑیں اور ہم اس کے ناپاک وجود سے انسانیت کو اور دنیا کو پاک کرنے کے لیے دوڑیں، اور یقیناً یہ جذبہ بڑا اعلیٰ ہے، مسلمانوں کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی مقدس مقام نہیں ہو سکتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کیا کہیں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دینا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے سے زیادہ گناہ کا معاملہ ہے، اس کی سنگینی اس سے بھی زیادہ ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج ہمارے ملک میں، اور اب یہ صرف اور صرف پاکستان کا 2 1 3 4 ملکوں کا مسئلہ نہیں رہا، مشرق وسطیٰ کے اندر امت مسلمہ کی بے شمار اسٹیٹس اور ریاستوں کے اندر، ہمارے تمام اسلامی ممالک کے اندر صبح شام سڑکوں پر کعبے منہدم کیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ گرایا جاتا ہے، اور وہ کافروں کے ہاتھوں اگر ہوتا تو شاید ہمیں ایک گناہ تسلی ہوتی کہ مارکہ حق و باطل کے اندر تو ہر دور کے اندر باطل نے اپنا کام کرنا ہے۔ ارے ابو جہل سے، ابو لہب سے، ان سے پہلے فرعون سے، حامان سے، نمرود سے، قارون سے، شداد سے، ان لوگوں سے کیا خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ اور آج ان کے جو ورثاء دنیا کفر کے ائمۃ الکفار بنے بیٹھے ہیں، لیڈران کفار ہیں، باطل کے سرخیل ہیں، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں۔ وہ تو باطل ہے، شر ہے، شر نے اپنا کام دکھانا ہے، شر اپنی شرارت کے بغیر نہیں رہے گا، باطل اپنے بطلان کے بغیر نہیں رہے گا، کفر اپنے اظہار کفر کے بغیر نہیں رہے گا، فسق اپنے اظہار فسق کے بغیر نہیں رہے گا، ان سے کوئی شکوہ نہیں۔ شکوہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں لگی ہوئی آگ ہو یا مسلم ممالک کے اندر یا پاکستان کے اندر، یہاں اس ملک کے اندر، اس کی سڑکوں پر، اس کے پبلک پلیسز پر، اس کے پبلک مقامات پر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہ کوئی کافروں، ہندوؤں، سکھوں، مجوسیوں کے ذریعے سے نہیں، وہ مسلمان کے ذریعے سے ہے۔
ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے خون سے رنگین ہے۔ انسانی جان کی حرمت و عظمت کو پامال کر دیا گیا ہے۔ دکھ کا مقام، افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کام مسلمانوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جناب اس میں تو غیر مسلموں کی سازشیں ہیں، اس میں تو کافروں کی سازشیں ہیں، اس میں تو ہندوؤں کی سازشیں ہیں، اس میں تو فلاں غیر ملکی طاقتوں کی سازشیں ہیں۔ بالکل درست ہے، غیر ملکی سازشوں، غیر ملکی فنڈنگ، غیر ملکی طاقتوں، اسلام، پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کے دشمنوں کی ساری کی سازشیں ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بالکل درست بات ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سازشوں کو انجام دینے والا وہ ہاتھ جو استعمال ہو رہا ہے، وہ دل دماغ جو کہ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ مادے کی طاقت پر استعمال ہونے والی باڈی اور وجود، وہ کون سا ہے؟ وہ بھی مسلمان کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی باہر سے چل کر کے آ کر کے انگریز نہیں قتل کر رہا، کوئی باہر سے کسی اور ملک سے گھوم گھما کر کے سکھ آ کر کے نہیں مار رہا، کسی دوسرے ملک سے آنے والا کوئی بدھسٹ اور کوئی ہندو خود اپنے ہاتھوں سے یہ سازش مکمل نہیں کر رہا، اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا رہا۔ ہماری صفوں کے اندر مسلمان ہی ہیں، وہ اب جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا یہ فعل اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والوں کا اسلام سے کتنا تعلق ہے؟ بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق کا کام ہے، اور اس کو قتل کرنا، اس کے ساتھ قتال، لڑائی کا معاملہ کرنا، یہ کفریہ فعل ہے۔ یہ کام کرنے والے کفریہ کام کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93 کے اندر اللہ رب العزت کس قدر غضب کا اظہار فرما رہے ہیں، کیسے غصے اور ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیتا ہے، من یقتل مؤمنا متعمدا، فرمایا فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، جس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر فرمایا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، وأعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ وعیدیں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، اور ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جو کسی ایک نفس کو بغیر حق کے قتل کرتا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب ذرا اس آیت کی روح سے بھی دیکھ لیں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ آدمی ہے جو پورے ملک کو ختم کر رہا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو پوری کی پوری ریاستوں کو ختم کر رہا ہے، یا یہ وہ آدمی ہے جو پوری بنی نوع انسانیت کو یعنی تمام انسانوں کو قتل کر رہا ہے، ذرا بتائیے اس آدمی کے بارے میں تمام دوسرے انسانوں کے جذبات کا کیا اندازہ اور عالم ہوگا۔ تو آج کا قاتل دراصل تمام انسانوں کو قتل کرتا ہے، اس لیے کہ انسانیت میں تو سب برابر ہیں، اس لیے کہ وجود کے اندر، روح کے اندر، جسم کے اندر تو سب کے سب برابر ہیں۔ تو آج اگر کوئی قاتل ہے وہ سارے انسانوں کا قاتل ہے، وہ پوری دنیا کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ حجر اسود پر اپنی درانتی اور اپنا ہتھوڑا چلا رہا ہے، وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ذرا بتائیے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کرے؟ اور ہماری سڑکوں پر روزانہ کعبے منہدم ہوتے ہیں، اور یہ پورے عالم اسلام کا آج مسئلہ بن چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو جس بات سے ڈرایا، اجتنبوا سبع الموبقات، فرمایا 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرنا۔ اب وہ جو 7 مہلک چیزیں ان میں کون کون سی بات ہے؟ ایک ہے قتل النفس، بغیر حق کے کسی نفس کو قتل کر دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے بچو۔ ایک اور حدیث کے اندر
جیسا کہ آپ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کا باہمی کانٹیکٹ بھی آپ ملاحظہ کیجئے۔ قرآن کریم کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کو قتل کرنا۔ اب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نسائی کا آپ مطالعہ کیجئے۔ سنن نسائی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا مروی ہے؟ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ من قتل رجل مسلم، پوری دنیا کو ختم کر دینا یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم نہیں ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایک مسلمان کو قتل کیا جائے۔ کسی ایک مسلمان کو قتل کرنا پوری دنیا کو ختم کر دینے سے زیادہ سنگین ترین جرم ہے۔ دنیا، پہاڑ، دریا، آبشاریں، کائنات کی ساری چیزیں، ان کو اگر کوئی ختم کرتا ہے اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں قیامت کے دن اس حالت میں آنا، اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہونا کہ اللہ اور تمہارے درمیان میں کسی کا ناحق خون تمہارے دامن پر نہ لگا ہوا ہو، یعنی تمہارے ہاتھ کسی ناحق خون سے رنگین نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور پہلے سے مسلمانوں کو اس بات پر باخبر اور آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر تم آؤ گے تو یہ حائل بن جائے گی، یہ چیز حائل بن جائے گی تمہارے اور اللہ کے درمیان میں، یہ چیز تمہیں اللہ کے قریب ہی نہیں آنے دے گی، یہ چیز تمہیں اللہ کا قرب ہی نہیں دے گی، یہ چیز تمہیں اللہ کے قرب اور اللہ کی معرفت سے محروم کر دے گی۔ اور جب اللہ کا قرب نہیں، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کا کیا سوال ہو سکتا ہے؟ جنت کا کیا سوال ہو سکتا ہے؟ نعمتوں کا کیا سوال ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو حدیث کے اندر یہ کہا جا رہا ہے نا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، اور دوسری طرف آپ دیکھیے، اگر کوئی ناحق غصب کرتا ہے، بالش کے برابر کسی کی زمین کو غصب کرتا ہے، حدیث ترمذی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جنت تو دور کی بات ہے، ناحق ایک بالش کے برابر زمین کو غصب کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، زمین کا ایک فٹ یہ زیادہ قیمتی ہے یا انسانی جان کی زیادہ عزت، عظمت، رفعت، بلندی اور حرمت ہے؟ ظاہر ہے۔ تو جب ناحق غصب کرنے کا، زمین کا ایک ٹکڑا لوٹنے کا، زمین کا ایک ٹکڑا بٹورنے کا اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہے، تو بتائیے کسی انسان کو قتل کر دینا اور کسی مسلمان کو قتل کر دینا یہ اللہ کے نزدیک کتنا سنگین ترین جرم ہوگا۔ آج امت مسلمہ اس بات پر شاکی ہے کہ امت مسلمہ کو عظمتیں نہیں مل رہی، رفعتیں اور بلندیاں نہیں مل رہی، امت مسلمہ کی شوکت رفتہ بحال نہیں ہو رہی۔ آج دنیا کی ایٹمی طاقت بھی ہم، دنیا کے اندر بے شمار ممالک کے اندر زبردست اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہمیں حاصل، پیٹرول ہمیں حاصل، سونے کے ذخیرے ہمیں حاصل، معدنیات ہمیں حاصل، کھانے پینے کی چیزیں ہمیں حاصل، کیا کیا نعمتیں، طاقتیں، قوتیں ہمیں حاصل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم تباہی کی طرف جا رہے، ہم بربادی کی طرف جا رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وجہ واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ جب تم آپس میں اختلافات کرو گے، جب تم آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کرو گے تو یہ آپسی اختلافات کفار سے تمہاری دھاک کو، روب کو، دبدبے کو ختم کر دیں گے۔ اے کاش یہ حقیقت وہ لوگ سن لیتے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور مسلمانوں کے چیتھڑے اڑاتے ہیں، کاش یہ بات وہ لوگ سمجھ لیتے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ آج تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ائمۃ الکفر، کافروں کے، باطلوں کے لیڈرز، گمراہیوں کے ائمہ فسق و فجور کے سینٹرز اور مراکز کے اندر بیٹھ کر قہقہے لگاتے ہیں۔ باطل اور کافروں کے وہ سارے کے سارے ہمارے دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام، وہ اپنے صوفے سیٹوں پر بیٹھ کر کے، اپنے غالیچوں اور قالینوں پر بیٹھ کر کے مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے، تمسخر اڑاتے اور قہقہے لگاتے ہیں کہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان کے ہاتھوں ہم ختم کروا رہے ہیں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ذریعے سے ہم قتل کروا رہے ہیں۔ گویا کہ آج دنیا کا ماحول یہ بنا دیا گیا کہ مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، اور ساری دنیا کے انسان جئیں، مسلمان نہ جیے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو زندگی انجوائے کرنے کا حق ہے،
انہیں اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، ان کے لیے تفریحات کے پوائنٹ ہیں، ان کے لیے شہرت کے، عزتوں کے، دولتوں کے انبار ہیں، لیکن مسلمان ہے وہ چاہے سیریا کے اندر ہو، وہ عراق کے اندر ہو، وہ افغانستان و کشمیر کے اندر ہو، وہ پاکستان کے بے شمار مواقع پر پاکستان کے اندر ہو، لیکن یہ کہا اور یہ سنا جا رہا ہے، یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اور پہلے جیسے کہ میں نے یہ بات ذکر کی ہے، کسی ملک سے اڑ کر کے کوئی کافر آتا اور وہ مارتا، اور کوئی دشمن آتا اور وہ آ کر کے مارتا تو شاید اتنا غم نہ ہوتا، لیکن یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ وہ جو اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اڑھائے ہوئے اور اسلام کا علم بردار کہتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ کہتے ہیں، وہ آ کر کے مسلمانوں کو قتل کر رہے اور مسلمانوں کے پبلک مقامات پر آ کر کے مار رہے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ دراصل وہ ہندوؤں کی، وہ کافروں کی، وہ دشمنوں کی، وہ اس مملکت خداداد پاکستان کی اور اسلام اور امت مسلمہ کے دشمنوں کی سازشوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہوں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اسلام کی کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اگر ایک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجرم ایسا ہے کہ جس مجرم کی سزا کا قانونی طور پر تمام کا تمام نصاب شہادت مکمل ہے، یعنی اس کے جرم پر سارے گواہ موجود ہیں اور عدالت سے سزا دی جا رہی ہے اور تمام کے تمام قوائف مکمل ہیں، نصاب شہادت مکمل ہے، سارے گواہ مکمل ہیں، اور اس کو مارنے کی سزا نافذ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس دوران میں اگر قاضی کو، خلیفۃ المسلمین کو اور اگر عدالتی اہلکار کو ذرا سا بھی اس کے جرم کے اندر شک ہو جائے اور ذرا سا بھی شائبہ پیدا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ادرؤوا الحدود ما استطعتم، اور شبے کی وجہ سے ان حدود کو ختم کر دو۔ ارے اس مسلمان کو قتل کرنے یا اس مسلمان کے اوپر سزا اور حد کو نافذ کرنے کے لیے گواہی آ چکی ہے اور اس کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے عدالتی فیصلہ آ رہا ہے، اس کے باوجود اگر ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب حد اس کے اوپر جاری نہیں کی جائے گی، حدود کو نافذ نہیں کیا جائے گا، تعزیر کو نافذ نہیں کیا جائے گا، سرکاری سزا کو اس کے اوپر نافذ نہیں کیا جائے گا، شرعی سزا کو اس کے اوپر نافذ نہیں کیا جائے گا، سورۃ النور میں بیان کردہ سزاؤں کو اب اس کے اوپر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ ارے اگر شبہ پیدا ہونے سے ایک مسلمان پر قانونی اور پکی اور پختہ اور ثابت شدہ سزا کو کالعدم کیا جا سکتا ہے اور کالعدم کرنے کا شریعت کے اندر حکم ہے اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست مؤکد حکم عطا فرمایا ہے، تاکیدی حکم بیان فرمایا ہے، تو پھر ذرا بتائیے کہ راہ چلتے ہوئے مسلمانوں کو قتل کر دینا، کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے مسلمانوں کو اور انسانوں کو قتل کر دینا، اور کسی مزار پر مسلمانوں کو یا انسانوں کو قتل کر دینا، کسی شاپنگ سینٹر کے اندر مار دینا اور کسی بھی پبلک پوائنٹ پر مسلمانوں کو قتل کر دینا، اس کی کہاں سے گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور پھر یاد رکھیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اداروں کو ٹارگٹ بنائیں گے، مسلمانوں کی افواج کو ٹارگٹ بنائیں یا مسلمانوں کے حکومتی افسران کو ٹارگٹ بنائیں یا عام مسلمانوں کو ٹارگٹ بنائیں اور یہ اسلام کی خدمت ہے، یہ دین کی خدمت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کم علمی اس سے بڑھ کر کے اور کوئی نہیں ہو سکتی، جہالت اس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کا صدمہ کم ہے کہ ایک مسلمان کو مارا جا رہا ہے، اس سے زیادہ صدمہ اس بات کا ہے کہ یہ کام کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ اسلام کے نام پر یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدمے سے بڑھ کر صدمہ، صدمے اور دکھ سے بڑھ کر کے دکھ اور صدمہ یہ ہے کہ احساس صدمہ، احساس جرم بھی نہیں ہو رہا۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے شراب پی کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ایک آدمی ڈاکہ مارتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے میں نے ڈاکہ مارا ہے۔
ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، ارے دکھ کا مقام، افسوس کا مقام، صدمے سے بڑھ کر کے، جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ احساس صدمہ نہ ہونا، المیے سے بڑھ کر یہ کہ المیے کا احساس نہ ہونا، وہ مقام یہ ہے کہ دراصل ہمارے اس طرح کے کام کرنے والے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے شاید اسلام کی خدمت انجام دی ہے، ہم نے شاید دین کی خدمت انجام دی ہے، ہم شاید اس طریقے سے اللہ رب العزت کو راضی کر رہے ہیں، جبکہ اس سے بڑھ کر کے حرام، اس سے بڑھ کر کے کبیرہ جرم اور اس سے بڑھ کر کے سنگین ترین جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے، آج عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ہم اس بات کا رونا روتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان کے اندر اس وقت بہت زیادہ اختلافات، اور جگہ جگہ مسلمان آپس میں ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ بات کہا کرتے تھے، لیکن اب ان اختلافات سے معاملہ آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر امت مسلمہ کا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیے، ایک اہم بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ مسلمانوں کا قتل قرآن و حدیث کی روح سے تو وہ درجہ رکھتا ہے جسے بیان کر دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری یہ ذاتی سوچی سمجھی رائے ہے، میں یہ امید رکھتا ہوں، میں اپنے دل دماغ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر پبلک مقامات پر یا پبلک مقام نہ بھی ہو، مسلمانوں کے ادارے ہوں، مسلمانوں کی مملکت کے اندر مسلمان افسران کی جان لینے کا معاملہ ہو، کوئی شخص اگر یہ کام آ کر کے کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ عین ممکن ہے یہ کام کرنے والا مملکت خداداد کا، پاکستان کا، اسلام کا دشمن ہندو ہو، اور وہی باقاعدہ اپنے وجود کو بھی استعمال کر رہا ہو، یہ کوئی مسلمان نہ کر رہا ہو بلکہ کوئی ہندو ہی آ کر کے کام کر رہا ہو، کوئی مجوسی آ کر کے کام کر رہا ہو، کوئی کافر آ کر کے یہ کام کر رہا ہو، پہلی امید، پہلی توقع، پہلا یقین تو یہی ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی مسلمان واقعتاً کر رہا ہے تو پھر میں ان کی خدمت میں یہ بات ضرور ذکر کرتا ہوں، اپنے فہم اسلام پر نظر ثانی کیجئے۔ اسلام کا فہم، اسلام کی سمجھ، قرآن و سنت کی سمجھ اور قرآن و سنت کے علم پر نظر ثانی کریں۔ نہ لیں کسی کی جان، احتیاطی طور پر بھی نہ لیں جان، پہلے مطالعہ کریں قرآن و حدیث کا۔ ارے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عین حالت جنگ میں عیسائی بچوں کو، عیسائی خواتین کو، غیر مسلم چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے بت پرست ہوں، چاہے ہنود و یہود ہوں، جو محاربین قتال کرنے والے کفار ہیں، ان کی عورتوں کو، ان کے رہبان کو، ان کے صومعہ، ان کی عبادت گاہوں اور ان کے سنکیکاک اور ان کے تمام گرجوں کے اندر اور ان کے تمام عبادت کے سینٹرز اور مراکز کے اندر عبادت میں مشغول عبادت گزار عبادوں کو، عبادت کرنے والوں کو بھی مارنے سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہوں، اور جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو کاٹنے سے، بلا وجہ پودوں کو کاٹنے سے منع کرتے ہوں، کیا وہ بغیر جنگ کے عام سڑکوں پر اور شاہراہوں پر اور گلیوں میں چلتے ہوئے مسلمانوں کی جان لینے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تصور کریں ذرا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسجد نبوی کے اندر آج موجود ہوں اور انہیں یہ اطلاعات پہنچ رہی ہوں کہ اس طرح سیریا کے اندر، اس طرح مشرق وسطیٰ کے اندر، اس طرح پاکستان کے اندر مسلمانوں کی ایک جماعت مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبریں ٹھنڈک کا ذریعہ بن سکتی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسرت کا اور رضا کا اور خوشی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اپنے سینے پر ہاتھ لگا کر کے پوچھیں، اپنے دل پر ہاتھ لگا کر کے پوچھیں، وہ ذات جو اپنے دشمنوں کو معاف کرتی ہو، وہ ذات کہ جس نے جنگوں کے آداب سکھائے ہوں، وہ ہستی جس نے قتال کے بھی آداب سکھائے ہوں، ذرا اٹھائیے احادیث کی کتابوں کو اور اٹھائیے حدیث کی کتابوں کو اور اس میں دیکھیے کہ قتال کے کیا کیا آداب ہیں اور جنگ کی کیا کیا احتیاطی تدابیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ایک ایسا مسلمان
کہ جس مسلمان کے ایمان کے اندر بھی مجھے اور آپ کو اور کامن سینس کے اعتبار سے شک ہو سکتا ہے، اگر اس کو بھی قتل کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس کے اوپر کیا ظاہر ہوئی ہے؟ کیا یہ واقعہ ہم نے نہیں پڑھا اور سنا کہ ایک موقع پر جنگ کے اندر ایک شخص جو کہ مسلمانوں کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو مارتا چلا جا رہا ہے، مڈ بھیڑ کے اندر مسلمانوں کی جان لیتا چلا جا رہا ہے، اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر کنٹرول حاصل ہو گیا، اور کنٹرول حاصل ہونے کے بعد اس شخص نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ظاہر ہے، اب آپ بتائیے کامن سینس کیا بتاتی ہے کہ یہ شخص جو اس وقت کلمہ پڑھ رہا ہے یہ اپنی جان بچانے کے لیے ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہوگا، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہوگا۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہی بات آ سکتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر تھا تو 2 منٹ پہلے تک یہ سب کو کیوں قتل کرتا چلا جا رہا تھا، یہ مسلمانوں کی جان کیوں لے رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ اب جب پکڑا گیا، اب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوا تو اب وہ کلمہ پڑھنے لگ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر بھی وہی بات آئی جو آج میرے اور آپ کے دل کے اندر کامن سینس کے طور پر بات آتی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا، اور تمام کے تمام لوگوں کی نظر میں وہ صحیح کام ہوا، لیکن ذرا بتائیے روایات حدیث کے اندر آتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، غضب کا اظہار فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے؟ آگے سے جواب دیا گیا یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور غصے کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھا مبارک کی ایک رگ جو غصے کے وقت میں ابھر کے سامنے آتی تھی وہ رگ مبارک ابھر گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا، کلر متغیر ہو گیا، غصے کے عالم میں اور شدید غضب کے عالم کے اندر فرمایا ہل لا شققت قلبہ، ہل لا شققت قلبہ، ارے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا تو تم نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تم اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیتے، تم نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا اللہم انی بریء مما صنع خالد، اے اللہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ کہ خالد کر رہے ہیں، جو کچھ خالد نے کیا میں اس سے بری ہوں، خالد نے جو کچھ کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اگر کسی نے جان بچانے کے لیے السلام علیکم کہہ دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان پر تعرض کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ شک پیدا ہو رہا ہے تو فرما رہے ہیں ثابت شدہ سزا کو اب ختم کر دو، ادرؤوا الحدود ما استطعتم، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے، ہیلا حوالہ کوئی بھی بہانہ بنا کر کے اگر تم سزا کو ختم کرنا چاہتے ہو، سزا کو ختم کر سکتے ہو تو سزا کو ختم کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ انی زنیت، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو ایسا کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی سنی انسنی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو ہٹا رہے ہیں، اسے ختم کر رہے ہیں، ایک طرف کو کر رہے ہیں، ایک طرف کو چہرہ پھیر دیا۔ وہ شخص اب دوسری طرف سے آیا، انی زنیت یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے، اب مجھ پر حد جاری کیجئے، سزا مجھ پر جاری کیجئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری طرف رخ پھیر رہے ہیں، پھر تیسری طرف وہ آ جاتا ہے، پھر چوتھی طرف۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس مسلمان پر حد جاری نہ کی جائے، کسی طرح اس کو شک کا، ڈاؤٹ کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا جائے، اس کو شک کا فائدہ دے دیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے نہیں یہ بات مت کرو، لعلک لمست، شاید تم نے چھو لیا تھا، تم نے بدکاری نہیں کی تھی۔ اور وہ پھر آیا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا۔ فرمایا لعلک قبلت، ارے یار بس چھوڑو چلو، تو نے شاید بوسہ لے لیا تھا، تو نے شاید کسنگ کر لی تھی، تو نے شاید بوسو کنار کا معاملہ کر لیا تھا۔ یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے، پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انی زنیت، مجھ سے بدکاری کا معاملہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہٹاتے ہیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ ذرا بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امیر المؤمنین ہیں، قاضی القضات ہیں، عدالت کے سربراہ ہیں، مدینہ کے حاکم وقت ہیں، اور ایک شخص آ کر کے اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سزا کو ختم کرنے کے لیے یہ معاملہ فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین پیغمبر
اس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی کو جرم کرنے کے باوجود بھی سزا سے اس انداز کے اندر بچانا چاہتے ہو، کیا ان کی تعلیمات اجازت دیتی ہیں کہ تم سڑکوں پر جا کر کے اور عام مقامات پر جا کر کے انسانوں کے چیتھڑے اڑا دو؟ کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ کیسا اسلام ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور پھر یاد رکھیے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، رأس المنافقین، کیا بخاری کے اندر اس کا واقعہ موجود نہیں ہے کہ اس شخص نے یہ کہا تھا کہ ہم مدینہ میں جا کر کے نعوذ باللہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، لنخرجن العز من الاذل، جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ لفظ بول کر کے اس نے شان رسالت کے اندر اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس رئیس المنافقین کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اور بخاری کی روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، اور منافق ہو کر کے ہمارے ساتھیوں کے اندر یہ موجود ہے، اب اگر میں اس کو قتل کرنے کی اجازت دے دوں تو کسرا والے، قیصر والے اور کفار وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ان محمدً یقتل اصحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو اپنے ساتھیوں کو اور کمپینین اور رفقا کو بھی قتل کر دیا کرتے ہیں۔ غیر مسلموں پر اسلام کا صحیح تاثر جائے۔ میں آج سے 4 سال پہلے خانہ کعبہ حرم مکی شریف گیا، اور اللہ رب العزت کئی مرتبہ لے کر کے گیا۔ خانہ کعبہ کے سامنے جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں کمرے کے اندر ہم موجود تھے۔ شیخ ماہر معیقلی دامت برکاتہم العالیہ امام حرم کعبہ وہ ہمارے میزبان تھے، تشریف لائے، اور ان سے ساری کی ساری امت مسلمہ کے احوال پر تبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا۔ فرمایا کہ دیکھو، مسلمانوں کو ہر لمحے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے افعال اور ہمارے اقوال اور ہمارے کاموں کا غیر مسلم دنیا پر کیا اثر پڑ رہا ہوگا، اور غیر مسلم دنیا اور ہمارے دشمنان دین اس کا کیا تاثر لے رہے ہوں گے۔ اور یہ تاثر کا لحاظ کرنا یہ کوئی مداہنت یا بزدلی یا خوف کی وجہ سے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت کے مطابق کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان محمدً یقتل اصحابہ، یہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، غیروں پر تاثر برا نہ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی لحاظ کر رہے ہیں، تو آج کس اعتبار اور کس پہلو اور کس پوائنٹ آف ویو سے اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے کہ کسی مسلمان کی جان لی جائے؟ میں ان لوگوں سے جو اسلام کے نام پر یہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر تو وہ واقعی وہ مسلمان ہیں اور وہ مسلمان ہو کر کے یہ کارروائی، جبکہ میرا یہ یقین نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں غیر مسلموں کی اور ہمارے دشمنوں کی اور ہندوؤں کی اور کافروں کی سازشیں، اور وہی لوگ آ کر کے کر رہے ہیں جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے اور اس مملکت کی ترقی نہیں چاہتے اور مسلمانوں کی ترقی نہیں چاہتے، یہ انہی کی حرکتیں ہو سکتی ہے۔ لیکن بالفرض اگر یہ کوئی مسلمان کر رہا ہے تو پھر اسے اپنے فہم اسلام پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس طرح مسلمانوں کو قتل کرنا کسی طور پر جائز نہیں ہو سکتا، حرام فعل ہے، یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس طرح قتل ہونے والے مسلمان تو شہداء ہیں، یہ تو شہید ہو جائیں گے، یہ تو اپنے اللہ کے ہاں پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ قاتل اپنا انجام سوچ کر کے رکھیں کہ ان کا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں کیا انجام میں بد ہوگا۔ اللہ رب العزت عالم اسلام کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے، اللہ امت مسلمہ کو چین و سکون عطا کرے، اللہ پوری دنیا میں مسلم اوطان کو، مسلمانوں کے وطنوں کو عزت، شہرت، بلندی، چین، آشتی، امن اور سکون عطا کرے۔ بالخصوص ہماری مملکت خداداد پاکستان کو اللہ رب العزت چین و سکون عطا کرے، یہاں کے مسلمانوں کی، یہاں کے تمام انسانوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مملکت کو قائم و دائم رکھے کہ دراصل ہم حرمین شریفین کے بعد اس مملکت کو باقاعدہ تقدس کا درجہ اور مقام دیتے ہیں۔ اللہ پاکستان کی اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔